جنگ بدر میں ایک طرف مسلمانوں کے 313 سپاہی تھے جن کی قیادت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، دوسری طرف 1000 سے بھی زیادہ مکہ کے کفار کی فوج تھی جن کی قیادت عمر بن ہشام کر رہا تھا۔ عمر بن ہشام وہی شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کہتے تھے۔ کفار مکہ کا یہ لشکر پوری طرح سے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا اور یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ یہ دونوں لشکر مکہ کے ایک مشہور قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے، مگر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ جنگ بدر سے پہلے یہ سارے کے سارے مسلمان مکہ میں ہوا کرتے تھے۔ مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کو جب پتا چلا کہ مکہ میں موجود لوگ ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ان کی زمین جائیداد اور مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا۔ جب کفار کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم پر مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مکہ سے نکلنا شروع کر دیا۔ پورے کا پورا مکہ شہر تقریباً مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ کفار کے جبر کی وجہ سے جب مسلمان مدینہ پہنچے تو تقریباً خالی ہاتھ تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے 2 سال بعد یعنی 624 عیسوی کو مکہ کا ایک کاروان شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کاروان کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، جس میں تقریباً 50,000 دینار مالیت کا سامان موجود تھا اور اس کی حفاظت 70 لوگ کر رہے تھے۔ مگر اس قافلے میں ایک خاص بات تھی، اس قافلے کا روٹ مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا۔ جب اس قافلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے 2 بڑی وجوہات کی بنا پر اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، اس مال اور جائیداد کی ریکوری جو ہجرت مدینہ کے دوران مسلمانوں سے ضبط کیا گیا تھا۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد مکہ کے مشرکین مدینہ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھے اور غالباً ابو سفیان کے اس قافلے میں جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا۔ ابو سفیان کو خدشہ لگا کہ قافلے کو مدینہ والوں کی جانب سے روک لیا جائے گا، تب اس نے قافلے کا راستہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ ہی ایک قاصد کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ ان کا جو قافلہ ہے جس میں ان کی دولت موجود ہے یہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے خطرے میں ہے۔ اس قاصد نے مکہ پہنچ کر اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے اور زور زور سے چلانے لگا۔ یہ لوگوں کو الرٹ کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ مکہ کے مشرکین سمجھے کہ ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے سرداران فوراً سے ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو مرضی ہو جائے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ مشرکین مکہ نے تقریباً 1300 لوگوں کا لشکر جمع کیا جن کے پاس 100 گھوڑے اور 170 سے بھی زیادہ اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگی ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے۔ اگر مسلمانوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف راستہ بدلنے کی وجہ سے ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ جاتا ہے۔ ابھی مکہ کے کفار کا یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ انہیں ایک خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سب خوشی سے اچھل پڑتے ہیں کہ بھائی چلو اب تو قافلہ بچ گیا، اب ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ The caravan is safe, so there is no need to fight. مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں پر ایک آخری حملہ ضرور کریں گے، اس طرح سے مستقبل میں ہمارے قافلے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ابو جہل کے اصرار پر باقی لشکر تو مان گیا، مگر ایک قبیلہ بنو زہرہ یہ اپنے 300 لوگوں کے ساتھ مکہ واپس چلا گیا۔ دوسری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے صحابہ کو مشورہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر اور اس کے بعد المقداد ابن عمر۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ دونوں لشکر چلتے چلتے بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب ہم بدر کے میدان کی بات کرتے ہیں۔ اس میدان میں مشرق کی جانب 2 ریت کے بڑے ٹیلے ہیں اور مغرب کی جانب ایک بڑا پہاڑ ہے۔ مکہ کے مشرکین بدر کے جنوبی حصے میں خیمہ زن ہوئے۔ شمال کی طرف کھجوروں کے درخت تھے اور یہاں پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا۔ اس جنگ میں پانی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جیسے ہی مکہ کے کفار بدر کے میدان میں پہنچے تو وہ فوراً بدر میں موجود کنووں کی طرف لپکے۔ بدر کے میدان میں پانی کے 5 کنویں تھے۔ ایک بڑا کنواں جو پہلے ہی گندگی سے بھرا ہوا تھا،
3 को मुसलमानों ने नाकारा बना दिया था ताकि कुफार इससे फायदा ना उठा सकें, और एक कुआं जो मुसलमानों के पड़ाव के नजदीक था, इस पर उन्होंने खुद कब्जा कर लिया ताकि इससे खुद फायदा उठा सकें। जैसे ही मुशरिकीन कुओं की तरफ लपके तो ये देखकर घबरा गए कि कुओं को पहले से ही बंद कर दिया गया है। बदर में पहुंचने के 2 दिन बाद दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। कुफार की तरफ से 3 बड़े सरदार, उतबा इब्ने रबिया, इसका भाई शेबा इब्ने रबिया और इसका बेटा अल-वलीद इब्ने उतबा, ये तीनों अपनी तलवारें निकालकर मुसलमानों को ललकारने के लिए आगे बढ़े। My brother, Shaiba, my son, Walid, and myself. मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत उबैदा इब्ने हारिस और हजरत अली इब्ने अबी तालिब आगे बढ़े। तीनों काफिर मारे गए और ये देखकर कुफार गुस्से से भड़क उठे और मुसलमानों पर टूट पड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जवाबी हमला करने का हुक्म दिया और कंकरियों से भरी एक मुट्ठी कुफार की जानिब फेंकी। कुछ ही देर बाद अबू जहल मारा गया। अबू जहल के मरते ही मक्का वालों के हौसले पस्त हो गए और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। देखा जाए तो ये जंग कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गई और मुसलमानों को एक अजीम फतह नसीब हुई। इस जंग में कुफार के 70 लोग मारे गए और 70 लोगों को बंदी बना लिया गया, जबकि मुसलमानों में से 14 सहाबी शहीद हुए। जंग ख़त्म होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुफार के 14 बड़े सरदारों को इस गंदे कुएं में फेंक दिया जाए। जंगे बदर में मुसलमानों की जीत की वजह से पूरे अरब में इस्लाम के चर्चे होने लगे और कुफार पर मुसलमानों की धाक बैठने लगी। पहले से भी ज़्यादा लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए और दूसरी तरफ जो मुसलमान पहले से ही इस्लाम में थे, उनका ईमान और भी मजबूत हो गया। जंगे बदर के दिन को कुरान में यौमुल फुरकान कहा गया है, जिसका मतलब है बुराई और अच्छाई के दरमियान फैसले का दिन। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।